ہے. اچھا, سوشل میڈیا کے میدان کے ذوالفقار صاحب بہت امپورٹنٹ بات ابھی انور صاحب بھی کر رہے تھے. کیا ہم یہ سمجھیں کہ دیگر سیاسی جماعتوں نے سوشل میڈیا کا میدان پی ٹی آئی کے لیے کھلا چھوڑ دیا؟ کیا انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہم پی ٹی آئی کو کمپیٹ نہیں کر سکتے؟ باقی سیاسی جماعتوں کی کیپیسٹی نہیں ہے, وہ اس میتھڈ کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے؟ کیا ان کو پہلے سے اپنی شکست نظر آ رہی ہے؟ ریزن کیا ہے؟ دیکھیں سلمہ, اس پی ٹی آئی کی اسٹرینگتھ کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی نے بہت سارے لوگوں کو پیسے دے کے بہت سارے لوگ 2-4 لاکھ بندہ بٹھایا ہوا ہے اور وہ ان کے حق میں ٹویٹس کرتے رہتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو بہت ساری پارٹیز کے پاس بہت سارا پیسہ ہے. یہ سوشل میڈیا پہ جو آپ پریشر دیکھتے ہیں یا انقلاب ایک دیکھتے ہیں یا پی ٹی آئی کے حق میں فالوئنگ دیکھتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی پاپولیرٹی مڈل کلاس, اوورسیز اور سوشل میڈیا کے پڑھے لکھے لوگ جو یوز کرتے ہیں ان میں زیادہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ باقی لوگ بھی اگر زیادہ ان کی فالوئنگ ہو سکتی ہے تو وہ اس کو کاؤنٹر کر لیں گے. تو یہ بنیادی طور پہ اس چیز کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جس کی فالوئنگ کا جو لیول ہے, اگر نون لیگ کی فالوئنگ اتنی ہوتی ہے عوام کے اندر تو ان کا سوشل میڈیا کے اندر ایسا ہی پریشر ہوتا. تو اس لیے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی کر رہی ہے وہ دوسری پارٹیاں نہیں کر سکتی. جہاں تک بات ہے کہ اگلی گورنمنٹ کیا ہو سکتی ہے, کس طرح کی سچویشن ہوگی, دیکھیں پاکستان میں 76 سالوں سے ایک پریکٹس چل رہی ہے. یہاں پہ اقتدار ملتا ہے, اختیار تو ملتا نہیں. نواز شریف صاحب اس طرح کا اقتدار کیا لینا چاہیں گے؟ 40 سال کی سیاست کرنے کے بعد چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بننا چاہ رہے ہیں. کیا اس طرح کی گورنمنٹ جس طرح کی بن رہی ہے, جس طرح کا الیکشن ہو رہا ہے جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, اور آج بچہ اس کے ریزلٹس پہلے ہی بتا رہا ہے, اور جس طرح سارا کھیل اتنا ننگا ہے, ایک چیز بالکل لوگوں کے سامنے ہے, ایسے حالات کے اندر اس طرح کے الیکشن میں کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ اور اگلی گورنمنٹ, فیصل وڈا جو بات کرتا ہے تو اس کا مطلب پھر درست ہے کہ اگلی گورنمنٹ کا اسی الیکشن کے ریزلٹس کا ریئیکشن اتنا آئے گا کہ وہ ایکشن ری پلے والا معاملہ ہوگا, پھر ڈی چوک ہوگا, پھر وہ دھرنے ہوں گے, پھر پی ٹی آئی ہوگی, اور پھر وہ ساری تحریک ہوگی. تو بنیادی طور پہ جو آج ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں تو آنے والے کل تھوڑی سی بھی جو ضعیف اور شخص ہے وہ نقشہ پورا کھینچ سکتا ہے کہ کیا صورتحال ہوگی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ میاں صاحب مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی گورنمنٹ کے ساتھ چل سکتے ہیں. جو ڈیمانڈ وہ کر رہے ہیں 2/3 میجورٹی کی کر رہے ہیں, وہ پنجاب کی کر رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر مریم صاحبہ کو فری ہینڈ دیا گیا میری اطلاع کے مطابق کہ وہ چیف منسٹر بنیں گی, اور حمزہ صاحب نے آج ریزرویشن بھی اجلاس کے اندر کچھ شو کی ہیں کہ ان کے لوگوں کو ٹکٹیں نہیں مل رہی, اور اس پہ وضاحت بھی آ گئی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کی. تو یہاں پہ جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے کہ آج جوید ہاشمی صاحب نے کہا کہ جی عمران خان سمیت باقی جو جتنے سیاسی اسیر ہیں سب کو رہا کر دیا جائے. پھر دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جی بلہ اگر پی ٹی آئی کا چلا گیا تو شیر بھی گیا تھا اور اس کے پہلے تیر بھی گیا تھا. اب جن کا شیر گیا تھا, جن کا تیر بازی میں گیا تھا اور پھر واپس آیا تھا, میرا خیال ہے ان کو آج کم از کم بلے کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے, اور کل بلے والے آئیں گے تو وہ ظاہر ان کے ساتھ کریں گے. تو یہ بیسیکلی اسی طرح کا ماحول آپ کو آگے بھی ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ کوئی آخری الیکشن یا آخری اس طرح کی لڑائی یا اس کے بعد آنے والے الیکشنز بھی آپ کے خیال میں ایسے ہی 76 سال کی کہانی ہے. آگے بھی مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد اس سے زیادہ برا ماحول لگے گا. obviously اگر یہ ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا تو ماحول مزید خراب ہی ہوگا.